بچوں کے لیے بینک میں ایف ڈی کرانے والوں، او بچیوں کے لیے گولڈ اکٹھا کرنے والوں، زمینیں خریدنے والوں، جائیدادیں خریدنے والوں، بچوں کا فیوچر بنانا چاہتے ہو، بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نیک بنا لو، دیندار بنا لو، متقی بنا لو. تمہاری دینداری، تمہارا تقوی تمہارے بچوں کو آگے چل کے کام آئے گا. زمینیں کام آئے یا نہ آئے، سونا چاندی کام آئے یا نہ آئے، دھن دولت کام آئے یا نہ آئے، تمہاری نیکیاں ضرور کام آئیں گی تمہارے بچوں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. محترم حاضرین، 16ویں تراویح کے بعد آج 16ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے. 15ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل علم دیا تھا. وہ اسپیشل علم کیا تھا کہ بہت سارے واقعات اور انسیڈنٹس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بتا دیا جاتا تھا. تو 3 واقعات پیش آئے. حضرت خضر نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ جو ہوگا آپ چپ چاپ دیکھیں گے، آپ سوال نہیں کریں گے. لیکن 3 ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ کنٹرول نہیں کر پائے اور سوال کر بیٹھے. پہلا واقعہ کیا ہوا کہ ایک کشتی پر دونوں سوار ہوئے اور حضرت خضر نے کشتی میں جیسے ہی سوار ہوئے اس کا ایک تختہ نکال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور انہوں نے کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، یہ آپ کشتی کو کیوں، اس کو پھاڑ کیوں رہے ہیں، آپ اس کا تختہ کیوں نکال رہے ہیں، کہ آپ ڈوبانا چاہتے ہیں کشتی والوں کو؟ حضرت خضر نے کہا کہ نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں، آپ نے سوال کر دیا. کہا اچھا غلطی ہو گئی، ایک موقع اور دے دیجیے. اور آگے بڑھے. حضرت خضر نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہے، انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، مار ڈالا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ بات تھی، بہت عجیب بات تھی. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. کہا کہ اے خضر کیا کیا آپ نے، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے، یہ تو ایسا کام کر دیا آپ نے، اس کو تو اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میں نے کہا تھا. کہا کہ اب اگر میں کوئی سوال کروں گا تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے ایک آخری بار میرا ایکسکیوز مان لیجیے، میرا عذر مان لیجیے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا. اب جب دونوں چلے تو دونوں کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا، ایک بستی کے پاس سے ہوا. دونوں کو بھوک لگی تھی، دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا. دونوں نبی ہیں، شکل صورت سے بھی اللہ کے نیک بندے معلوم ہو رہے ہیں، مگر وہ جو گاؤں والے تھے وہ بڑے کنجوس تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، دونوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، دونوں تھکے ہارے بیٹھ گئے وہیں پر. ایک مکان کی دیوار کو دونوں نے دیکھا کہ گرنے والی ہے، تو حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے خضر یہ دیوار جو ٹیڑھی تھی گرنے والی تھی آپ کو کیا پڑی تھی، آپ سیدھا کرنے چلے گئے؟ آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اس کی فیس لے لینی چاہیے تھی، اس کی کچھ اجرت لے لینی چاہیے تھی. بڑے اچھے لوگ تو نہیں، ہم لوگوں کو کھانا تک نہیں کھلایا.
اور آپ ان کی فری میں ان کو سروس آپ نے کر دی, ان کی دیوار ٹھیک کر دی. قال ھذا فراق بینی و بینک. حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ کی لمٹ پوری ہو گئی, آپ نے کہا تھا کہ اب آپ سوال نہیں کریں گے, آپ نے کر دیا, اب میری اور آپ کی یہاں سے جدائی ہو رہی ہے. ہاں, اب جو 3 واقعات ہوئے میں تینوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں. وہ تینوں واقعات کیوں ہوئے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. کہا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی, مسکین لوگوں کی کشتی تھی, اور جہاں وہ جا رہے تھے اس ڈائریکشن پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کشتی کو عیبدار دیکھ کر کے چھوڑ دے, اس کے چکر میں نہ پڑے. اب آپ غور کیجئے, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے نقصان کے پیچھے بھی ہمارا کوئی بڑا فائدہ اللہ کی طرف سے چھپا رہتا ہے. کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ نگیٹو ہو جائے, کسی ایگزام میں آپ فیل ہو گئے, کسی انٹرویو میں آپ فیل ہو گئے, کہیں جاب نہیں ملی, کسی بزنس میں لاس ہو گیا, تو ڈپریشن کا شکار نہ ہو, مایوسی کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا دروازہ اس لیے بند کیا ہے کہ بڑا دروازہ آپ کا انتظار کر رہا ہو. تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے اس واقعے میں کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ صاحب کشتی عیبدار ہو گئی, لیکن وہ کشتی اس لیے عیبدار ہوئی, اس کا تختہ اس لیے نکالا اللہ کے ایک پیغمبر نے کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ آگے چل کے کشتی لوٹ لی جائے گی, اس کو لوٹ مار سے بچانے کے لیے کام کیا گیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہا کہ اے موسیٰ وہ جو بچہ تھا وہ بچہ آگے چل کر کے کافر ہو جاتا, ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا, ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بننے والا تھا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں, اور آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ اس کا ایک بہتر بدل اس بچے کا اس کے ماں باپ کو عطا کرے, نیک بچہ ان کے گھر میں پیدا ہو جو ماں باپ کا فرما بردار بھی ہو اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا بھی ہو. کتنی بڑی بات ہے. کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے اس سے بڑی مس ہیپننگ اور اس سے بڑا لاس کیا ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچے کو اٹھا لے اور ماں باپ اس پر صبر کر لیں تو وہ صبر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو بنسبت اس کے کہ وہ اولاد زندہ رہتی تو ہو سکتا ہے ماں باپ کے لیے آگے چل کے کسی آزمائش کا سبب بن جاتی. یہ اس میں نقطہ ہے. اور تیسرا واقعہ جو تھا, جو دیوار گر رہی تھی, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہا کہ اے موسیٰ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. باپ مر چکا تھا ان کا, بچے یتیم تھے, لیکن باپ نے مرنے کے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دبا کے رکھا تھا, اور وہ خزانہ کہاں دبایا تھا؟ اسی دیوار کے نیچے دبایا تھا. اب دیوار اگر گر جاتی, خزانہ سامنے آ جاتا, گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے, بچوں کا فیوچر برباد ہو جاتا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ بچے اپنے جوانی کو پہنچ جائیں, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور اپنے باپ کا خزانہ نکال لیں. اللہ اکبر. باپ کی نیکی, باپ نیک تھا, باپ کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو مرنے کے بعد مل رہا ہے. وہ بچوں کے لیے بینک میں FD کرانے والوں, وہ بچیوں کے لیے گولڈ اکٹھا کرنے والوں, زمینیں خریدنے والوں, جائیدادیں خریدنے والوں, بچوں کا فیوچر بنانا چاہتے ہو, بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو نیک بنا لو, دیندار بنا لو, متقی بنا لو. تمہاری دینداری, تمہارا تقوی تمہارے بچوں کو آگے چل کے کام آئے گا. زمینیں کام آئے یا نہ آئے, سونا چاندی کام آئے یا نہ آئے, دھن دولت کام آئے یا نہ آئے, تمہاری نیکیاں ضرور کام آئیں گی تمہارے بچوں کے. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ان بچوں کی کسی نیکی کا ان کو پھل نہیں ملا ہے, ان کے باپ کی نیکی کا پھل ملا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں بھی جینیٹک ہوتی ہیں، نیکیاں بھی جینیٹک ہوتی ہیں. باپ کی نیکی کا پھل بچے کو ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب قانون ہے. اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ نبیوں کا جو طریقہ تھا وہ والنٹیئرزم کا تھا، فری میں سیوا کرنے کا تھا. حضرت خضر نے یہ سبق بھی ہمیں دیا ہے. وہ دیوار ٹھیک کرنے کا پیسہ لے سکتے تھے، انہوں نے نہیں لیا. تو نبیوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سماج میں کچھ کام ایسے بھی ہوں، ہر کام کا پیسہ لینا ٹھیک نہیں ہے. کچھ سوشل ورک بھی ہونا چاہیے، کچھ والنٹیری بیسس پر بھی کام ہونا چاہیے. تو یہ بڑا پیارا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ ذوالقرنین کون تھے؟ قرآن کریم میں صرف ان کا نام آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ نے ان کو بہت پاورفل بنایا تھا. اب یہ کون تھے؟ اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے. ذوالقرنین نے دنیا کا 3 سفر کیا. ایک دنیا کے بالکل پوربی علاقے کا سفر کیا انہوں نے، بالکل لاسٹ جو ایسٹرن ایریا تھا زمین کا، وہاں کا انہوں نے سفر کیا. اور ایک سفر انہوں نے بالکل ویسٹ میں جہاں سورج ڈوبتا ہے بالکل لاسٹ، انہوں نے پچھم کا سفر کیا. اور ایک سفر انہوں نے جو کیا، تیسرا سفر، وہ کسی پہاڑی علاقے میں انہوں نے کیا. یہ جو تیسرا سفر تھا یہ کہاں تھا؟ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا کہ یہ کفقاز ماؤنٹینز کا ایریا تھا جو آج جارجیا، آذربائیجان اور داغستان کے ایریا میں کہیں پڑتا ہے. وہاں جب وہ پہنچے حضرت ذوالقرنین تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج نام کی 2 قومیں ہیں جو آبادی میں آ کے بڑا فساد مچاتی ہیں. تو جہاں وہ پہنچے ان لوگوں نے گزارش کی، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج بڑی فسادی قوم ہیں، وہ آ کر کے بڑا فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اے ذوالقرنین آپ ہمارا ایک کام کر دیجئے، آپ کوئی ایسا ڈیم بنا دیجئے دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں کہ وہ کراس نہ کر سکے، وہ ہمارے پاس آ نہ سکے. ایک ایسا ڈیم بنا دیجئے، کیسی دیوار بنا دیجئے، ہم آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہے، اس کا جو بھی آپ کا محنتانہ ہے، جو اجرت ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے. فاعینونی بقوۃ، مجھے تم مین پاور دو، مجھے آدمیوں کی ضرورت ہے. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بیچ میں ایک ڈیم بنانے کو تیار ہوں. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ دیوار بنانے کی جب حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے مین پاور مانگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کو بھکاری نہ بنایا جائے، قوم کو خیرات نہ بانٹی جائے، قوم کو امپاورمنٹ دیا جائے، قوم کو ہنر دیا جائے. حضرت ذوالقرنین چاہتے، ان کے پاس اپنی فوج تھی، وہ کام لے سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہارا پیسہ تو نہیں چاہیے مگر امپاورمنٹ چاہیے، ہمیں تمہارا مین پاور چاہیے، تم اپنے آدمیوں کو دو، ہم تمہارے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت زبردست دیوار بنائی، اور ایسی دیوار بنائی، کہا کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے نہ تو یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا، قیامت کے پہلے وہ دن آئے گا، اس دیوار میں وہ سوراخ کر دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ نکلتے ہیں اور اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں. اور جس دن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس دن ان کی زبان سے نکلے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ہم گرا دیں گے یا اس دیوار میں سوراخ کر دیں گے، اور اسی دن وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ قیامت کے پہلے یہ موقع آنے والا ہے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہے دنیا میں، یا وہ دیوار کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سائنٹیفکلی یہ بات تو کہیں ہم کو نہیں ملتی کہ دنیا میں کہاں ہے وہ ڈیم کہاں ہے، وہ قوم کہاں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات ہمیں بتا رہی کہ وہ ہے، وہ ڈیم دنیا میں کہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، قیامت کے پہلے وہ بات سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں ایک بہت اہم بات بیان فرمائی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں صاحب،
ایک 1000 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں, 100 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں, رات رات بھر جاگ رہے ہیں, مگر ان کی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ کی کوئی ویلو نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ بتا دیجئے کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, جن کی تمام نیکیاں دنیا میں برباد ہو جائیں گی, آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, جن کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے. دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ بھی آپ لے کے چلے جائیں, اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, توحید کی دولت نہیں ہے, یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈسٹرائے کر دی جائیں گی, ان کا کوئی اعتبار اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوگا. اس کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی 2 کنڈیشن بتائی ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ, اے نبی آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, انسان ہوں, بس فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, اور میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, جو جنت میں جانا چاہتا ہے, وہ 2 کام کر لے. فلیعمل عملا صالحا, کہ جو بھی عمل کرے وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ 2 کنڈیشن ہیں نیکی کے قبول ہونے کی. آپ کی نیکی ہو, آپ کی نیکی رسول کے طریقے کے مطابق ہو, یہ کنڈیشن ہے. اور دوسری کنڈیشن ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو, اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا گیا ہو. اس کے بعد میرے بھائیو سورہ مریم شروع ہوتی ہے. سورہ مریم اچھے انداز میں پڑھی جائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا صورت کریمہ ہے, کیا انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم لوگوں کی تو زبان نہیں نہ ہے, عربی ہماری زبان تو نہیں ہے, مگر ہم بھی کسی اچھے قاری کی آواز میں جب سورہ مریم کی تلاوت سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ روح سرشار ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کیا کلام ہے, کیا انداز بیان ہے. زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, بال سفید ہو گئے, اولاد نہیں ہے ان کے پاس. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اب ذرا دعا کا انداز دیکھو. ہم اور آپ دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں, اللہ اولاد دے دے, بیٹا دے دے. اے اللہ گھر میں بڑا سناٹا ہے, بڑا سونا ہے گھر, کوئی وارث دے دے, کوئی چشم و چراغ دے دے, کوئی نام روشن کرنے والا دے دے. یہی تو کرتے ہم. زکریا علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں, رب انی وہن العظم منی, اے اللہ تیرے بندے کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, اے اللہ تیرے بندے کے بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا, کبھی نا امید نہیں ہوا. بوڑھا ہو گیا ہوں اے اللہ, کمزور ہو گیا ہوں, میں جانتا ہوں یہ عمر نہیں ہے باپ بننے کی, مگر اے اللہ پتہ نہیں کیوں تیری بارگاہ میں ہاتھ جب بھی اٹھاتا ہوں تو امید بندھ جاتی ہے. کتنا بڑا میسج ہے اس واقعے میں کہ آپ دعا کر کے کبھی تھکنا نہیں. آپ کو آپ کا کام دعا کرنا ہے. اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کب دینا ہے. جس دن آپ مایوس ہو گئے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دیا آپ نے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے روٹ گئی ہے میرے ساتھیوں. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی کمزوری کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. پتہ یہ بھی چلا کہ دعا میں اپنی کمزوری کا بیان, دعا میں کبھی بھی اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے سامنے کمزور ظاہر کیجیے. اپنی کمزوری کا رونا روئیے اللہ کے سامنے. جب بندہ اپنی کمزوری کا رونا روتا ہے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں. مریم بیت المقدس میں رہتی تھیں اور اللہ کی عبادت کرتی تھی. مریم اللہ کی بہت نیک بندی تھی. فرشتہ آیا انسانی شکل میں, مریم اکیلی تھی کمرے میں, فرشتہ آیا, ڈر گئی مریم, یہ کون آ گیا,
انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو دور رہنا مجھ سے۔ فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں ہے مریم، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہا یہ کیسے پاسبل ہے، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے، اللہ کا حکم ہے تمہیں بیٹا ہونے والا ہے۔ فحملته، اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ڈالا مریم کے پیٹ میں، مریم حاملہ ہو گئی۔ یہ دنیا کی پہلی پریگننسی تھی جو نیچرل طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے یہ پہلا بچہ دنیا میں جو جنم لیا، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ تو بغیر کسی باپ اور بغیر کسی ماں کے پیدا ہوئے تھے۔ دوسری پیدائش ہوئی تھی حضرت حوا کی، ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی ہی باڈی کے کسی پارٹ سے ہوئی تھی، اس میں کسی عورت کا کوئی رول نہیں تھا۔ اور یہ تیسری پیدائش تھی جو بغیر مرد کے ہوئی تھی، حضرت مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب جب یہ لیبر پین کا ٹائم آیا، جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ وہ جو لیبر پین تھا، وہ جو درد ذی جس کو بولتے ہیں، پیدائش کے ٹائم کا جو درد ہوتا ہے، وہ درد حضرت مریم کو بے چین کرنے لگا، اور بیت المقدس سے بھاگنے لگی۔ وہ بھاگ کے کہاں پہنچی؟ ایک کھجور کے سوکھے تنے کے پاس پہنچی، سوکھا پیڑ تھا، اس پہ کوئی کھجور بھی لٹک نہیں رہی تھی، اور وہاں پہنچ کے مریم ڈپریشن کے عالم میں کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش دنیا میں کوئی میرا نام یاد رکھنے والا نہ ہوتا۔ ایک پاک دامن عورت، ایک با کردار عورت کے لیے اس سے بڑا دھبا کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھا دے، کوئی اس کے کردار پہ سوال اٹھا دے، اس سے بڑا کلنک ایک پاک دامن عورت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو بے کردار عورت ہے، جو بے حیا عورت ہے، وہ تو 24 گھنٹے اپنا جسم دکھائے گی، ننگی ہو کے گھومے گی، اس کو کیا فرق پڑے گا۔ لیکن جو با کردار عورت ہے، جو با حیا عورت ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہے گی کہ میرے دامن پر کوئی آنچ آئے۔ مریم موت کی تمنا کہ اللہ مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا، تو میں مر کیوں نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کبھی کبھی اتنے ڈپریشن میں آ جائے کہ موت مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا، امید نہیں رکھتا۔ وہ سوکھا کھجور کا پیڑ تھا، اللہ نے وہاں پانی جاری کر دیا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اے مریم ذرا اپنے نیچے دیکھ، اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے تنے کو ہلا کے تو دیکھ، تازہ تازہ کھجوریں تیرے اوپر برسیں گی، گریں گی۔ علماء طب کا کہنا ہے کہ پوسٹ ڈیلیوری، بچے کی پیدائش کے بعد، عورت کی غذا کے لیے بہترین چیز ہے رطب، تر کھجور جو ہوتی ہے، جو فریش کھجور ہوتی ہے، تازہ کھجور، جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ کہہ دیتا فرشتے سے کہ جاؤ اور میری بندی مریم کے لیے پلیٹ میں اچھی سی کھجور سجا کے لے کے چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اے مریم تو پیڑ کو ہلا، تنے کو ہلا، تب کھجور گرے گی۔ مریم تو کمزور ہے، ڈیلیوری کے بعد تو عورت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے بدن کی طاقت نکل جاتی ہے۔ اس کمزوری کے پیریڈ میں بھی مریم کو پیڑ ہلانے کیوں کہا گیا؟ اس میں میسج یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ آپ جب تک اسباب اختیار نہیں کریں گے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہوگا۔
آپ کو انجینئرنگ کا اگر انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھنی پڑے گی. آپ دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے, گھر میں بیٹھے رہے صاحب آپ. تو آسمان سے تو انجینئرنگ کی ڈگری نہیں گرے گی نا. ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ حضرت جبریل علیہ السلام تو لے کے نہیں آئے کہ صاحب بن گئے آپ ڈاکٹر. پڑھائی کرنی پڑے گی آپ کو. یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں آپ دعا کریں لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد دعا کریں. آپ اسباب اختیار کریں, دنیاوی جو اسٹرگلز ہو سکتی ہیں وہ سارے کریں, رزلٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. مریم کا یہ واقعہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, مریم ان کو گود میں لے لی اور گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی. اللہ نے حکم دیا تھا مریم بات مت کرنا کسی سے, کوئی کچھ پوچھے تو اشارہ کر دینا, کہہ دینا کہ 3 دن تک میں نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے. اب مریم بچے کو گود میں لے کے پہنچی. قوم کے لوگوں نے دیکھا ارے مریم کی گود میں بچہ ہے, وہ بھی نیو بورن بیبی, نوزائیدہ بچہ. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن. مریم کے کوئی بھائی تھے, ان کا نام ہارون تھا. یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون نہیں ہیں, یہ کوئی دوسرے ہارون ہیں جو حضرت مریم کے بھائی تھے. اے ہارون کی بہن, تیرا بھائی ہارون بھی نیک انسان, تیرا باپ بھی نیک انسان, تیری ماں بھی نیک عورت, تو کیسے پاپی بن گئی, تو کیسے اتنا غلط کام کرنے والی بن گئی. پتہ یہ چلا کسی لڑکی کی تربیت میں یہ 3 رشتے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ٹرائنگل ہے, 3 رشتوں کا ٹرائنگل. لڑکی کا باپ کیسا ہے, لڑکی کی ماں کیسی ہے, لڑکی کا بھائی کیسا ہے. لڑکی کا کیریکٹر بہت حد تک میٹر کرتا ہے ان تینوں کے کیریکٹر پر. اگر لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں اور لڑکی کا بھائی اگر ان کا کردار اچھا ہے تو اس بات کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ لڑکی کا کردار بھی اچھا ہوگا. باپ بگڑ جائے, ماں بدچلن ہو جائے, بھائی آوارہ بن جائے, بھائی 14 فروری کو کسی اور کی بہن کو ویلنٹائنس ڈے منانے کے لیے گلاب کا پھول لے کے پہنچے تو اس کی بہن بھی کہیں نہ کہیں گلاب کا پھول ریسیو کر رہی ہوگی. اگر بھائی کسی اور کو گرل فرینڈ بنا رہا ہے تو اس کی بہن بھی کسی نہ کسی کو بوائے فرینڈ تو بنا رہی ہوگی نا. تو یہ بہت بڑی بات اس آیت میں کہی گئی کہ 3 رشتے جو ہیں, اے ہارون کی بہن تیرا باپ نیک, تیری ماں نیک, تو کیسے ایسی نکل گئی. فاشارت الیہ, مریم کچھ بولی نہیں, بچے کی طرف اشارہ کر دیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کرے ہم. ماں کے کردار پہ چوٹ لگ رہی ہے, ماں کو پورے سماج میں کلنکت کیا جا رہا ہے, ماں کو بدچلن کہا جا رہا ہے. اللہ نے ماں کے کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ اس کے دودھ پیتے بچے کی زبان سے نکلوایا. دودھ پیتا بچہ ماں کی گود کا بچہ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ قال انی عبد اللہ, بچہ کہتا ہے او لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتابہ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, انجیل میرے اوپر اتاری ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, کردار پر تو تہمت کس کے لگ رہی تھی؟ مریم کے لگ رہی تھی نا. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تو پہلے تو ان کو اپنے ماں کی صفائی دینی چاہیے تھا نا. پہلے یہ بتانا چاہیے تھا او لوگوں میری ماں کو برا بھلا مت کہو, میری ماں بالکل پاک صاف ہے. عیسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری ماں ایسی ہے, میری ماں ویسی ہے. عیسیٰ نے پہلا سینٹنس کیا بولا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. ماں کے کیریکٹر کی صفائی بعد میں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پہلے بیان کیا. کہاں ہے دنیا والوں, مجھے معلوم ہے تم آگے چل کے مجھے اللہ کا بیٹا کہو گے, مجھے سن آف گاڈ کہو گے, تو میری ماں کے کردار پہ دھبا جو لگ رہا ہے اس سے خطرناک دھبا اللہ کی توحید پہ لگ رہا ہے. تم اللہ کا بیٹا مجھے بناؤ گے, لہٰذا پہلی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آج کرسچنز کہتے ہیں ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہر چرچ کے باہر جیسس کرائسٹ نے یہ کہا, عیسیٰ مسیح نے یہ کہا, عیسیٰ مسیح نے وہ کہا. عیسیٰ مسیح کو بڑی محبت کرتے ہیں عیسائی لوگ, لیکن غور کرو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والی قوم, عیسیٰ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد
ان کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے تھے. ان کی پہلی بات کو فالو نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر کرسچنس, ہم عیسائی ہیں. اللہ سمجھتے ان نادانوں کو کہ تم اپنے نبی کی پہلی بات کو بھی نہیں مانتے. تمہارے نبی کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی عیسیٰ علیہ السلام نے, فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ, اور اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا, میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا رہوں گا. ایک میسج دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, مسلمانوں تمہارا وجود ہر جگہ برکت والا ہونا چاہیے. تم جاب کر رہے ہو, تم بزنس کر رہے ہو, تم مارکیٹ میں ہو, تم اپنے ورک پلیس میں ہو, تم کہیں پر بھی ہو, کالج میں ہو, اسکول میں ہو, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو, ساتھیوں کے ساتھ ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, تمہاری ذات برکت والی. برکت کے معنی خیر بھلائی, تمہاری ذات سے لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے. تم کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو, تم کسی کے ساتھ فراڈ مت کرو, تم کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو, تم مبارک بنو, تم برکت والے بنو. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا. اب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ہائے ہائے کیا انداز ہے سمجھانے کا. اگر آپ کو دنیا میں کبھی کسی کو سمجھانا پڑے اور جس کو سمجھانا چاہ رہے وہ آپ سے بڑا ہے, تو بڑے کو چھوٹا کیسے سمجھائے گا, یہ طریقہ دیکھنا ہے تو سورہ مریم کی آیتیں دیکھ لینا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, اور یاد کرو ابراہیم کو جو میرے سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یاد کرو جب ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے تھے, ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی, جو دیکھ نہیں سکتی, جو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے, آپ مجھے فالو کر لیجئے, میں آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے, شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. حضرت ابراہیم بار بار اپنے مشرک باپ کو ابا جان, یا ابتی یا ابتی یا ابتی, ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اور انداز سمجھانے کا کتنا پیارا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں, میں توحید پر ہوں آپ مشرک ہیں, مگر سمجھانے کا انداز دیکھو میرے ساتھی. کہتے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے, آپ مجھے فالو کر لیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. بیٹا تو اتنی محبت سے بات کر رہا ہے. اب باپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. ابراہیم بڑے پر نکل گئے تمہارے, بڑی باتیں کر رہے ہو تم, باز آ جاؤ ورنہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا تم کو, جان سے مار دوں گا تم کو, نکل جاؤ میرے گھر سے. بیٹا بھی نہیں کہہ رہے ہیں, بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے ان کا باپ, ڈائریکٹ نام لے رہا ہے. اور ابراہیم ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. ہر توحید کے داعی کو پیغام ہے, ہر توحید کے مبلغ کو پیغام ہے. توحید کی دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہو تو فیس بک پر گالیاں مت بکو, سوشل میڈیا پر گندگیاں نہ پھیلاؤ. تم توحید کے داعی ہو, تمہارا کردار ابراہیم کے جیسا ہونا چاہیے. بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں توحید کے راستے پر آگے, صحیح منہج پہ آگے, باپ ان کا نہیں ہے صحیح منہج پہ, تو باپ سے بدتمیزی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ کو باپ کو پیار سے سمجھائیے, باپ غلط ہے باپ کو پیار سے سمجھائیے. ابراہیم کا طریقہ اپنائیے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے. اس کے بعد اللہ نے ایک چیز یہ بیان کی کہ ان نبیوں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے, اور وہ جو نالائق لوگ آئے ان کی پہچان کیا تھی؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نالائق لوگوں کی پہچان یہ تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. ان کی زندگی میں نماز کے لیے جگہ نہیں تھی, انہوں نے نماز کو برباد کیا.
اور خواہشات کی پیروی کی. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ انسان کے اندر جو اسپرچول وائڈ جو پیدا ہوتا ہے، جو روحانی خلا پیدا ہوتا ہے، وہ نماز سے دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی روح کے اندر کوئی نہ کوئی بلاک خالی ہو جائے گا، اور وہ جو بلاک خالی ہو جائے گا اسے شیطان پر کرے گا. کبھی نشے کے ذریعے پر کرے گا، کبھی ڈرگس کے ذریعے پر کرے گا، کبھی زنا کے ذریعے پر کرے گا. اگر خواہشات کی اندھی پیروی سے بچنا ہے میرے نوجوانوں، تو نماز کی پابندی کرو. نماز آپ کو بہت سارے ایڈکشن سے بچائے گی، چاہے وہ ڈرگس کا ایڈکشن ہو، چاہے وہ موبائل کا ایڈکشن ہو، چاہے وہ جو ہے زنا، کسی بھی طریقے کا جو نشہ ہے، اس نشے سے بچانے والی چیز نماز ہے. آپ نماز کی پیروی کیجیے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بیان کی کہ اگر آپ ایمان والے بن جائیں اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں سچی پاپولیرٹی دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. آج ہم لوگ سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں. آج انسان فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے لوگوں سے جڑ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اسی کو اپنی پاپولیرٹی کا ذریعہ بنا رہا ہے. وہ جو سوشل میڈیا پہ فالو کرنے والے ہیں، وہ تو صاحب ناچنے گانے والوں کے آپ سے بھی زیادہ ہیں. وہ لڑکیاں جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں، ان کے فالوور آپ سے زیادہ ہیں. وہ شوہر جو اپنی بیویوں کی بغیرتی کا سودا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے انسٹاگرام پر آپ سے زیادہ فالوور ہیں. تو میٹر یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کے کتنے فالوور ہیں، میٹر یہ کرتا ہے کہ سچی محبت آپ کی لوگوں کے دل میں ہے کہ نہیں. سچی محبت اگر 4 لاکھ لوگوں نہیں، 4 لوگوں کے دل میں ہے، اور وہ ایمان کی بیس پر ہے، وہ نیک عمل کی بیس پر ہے، تو یہ محبت آپ کو قیامت کے دن کام آئے گی. یہ مقبولیت، یہ پاپولیرٹی قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ میں کئی آیتیں میں نوٹ کر کے آیا ہوں، لیکن 5 منٹ کا وقت ہمارے پاس بچا ہے، اس لیے میں بس 2-3 آیتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ پہنچے، اللہ نے ان سے کلام کیا. اللہ نے کہا یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، اے موسیٰ میری عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھنا. معاف کیجئے گا، آج ہماری نمازیں روبوٹک ہو چکی ہیں، فارمیلٹی والی نمازیں ہو گئی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. ہم بھول جاتے کہ 3 رکعت پڑھا کہ 4 رکعت پڑھا. یہ حال کیوں ہے ہمارا؟ یہ کنسنٹریشن کیوں نہیں ہے نماز میں؟ کیونکہ آج ہماری نمازیں اللہ کے ذکر کے لیے نہیں رہ گئی. میرے ساتھی، قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے بندے نماز پڑھ مجھے یاد رکھ کرنے کے لیے. اگر تو نماز میں اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہا ہے، تجھے کاروبار یاد آ رہا ہے، تجھے دنیا یاد آ رہی ہے، تجھے موبائل یاد آ رہا ہے، تجھے کرکٹ میچ یاد آ رہا ہے، تجھے دنیا کی چیزیں یاد آ رہی ہیں، اس کا مطلب تو نماز میں سب کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے. نماز تو وہ ہونی چاہیے کہ جب تو رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم کہے تو تجھے احساس ہو کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میرا رب بہت عظیم ہے. جب آپ سجدے میں جائیں اور آپ کے سبحان ربی الاعلی، تو آپ کو احساس ہو کہ میرا رب بہت اعلیٰ ہے، میں تو بہت اسفل ہوں، میں تو بہت حقیر ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، میرا رب تو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. تو نماز اللہ کے ذکر کے لیے پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ نے کہا کہ تم کو ہم فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لمبی چوڑی فوج دے دے اے اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا اللہ سے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے. سینہ کھول دے کیا مطلب؟ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا کام کرنے مجھے جانا ہے، فرعون جیسے ظالم کو مجھے نصیحت کرنا ہے، اے اللہ مجھے دل کا سکون عطا کر دے، میرے سینے کو کھول دے. اور اے اللہ میری زبان کو کھول دے، میں جب بات کروں تو کمیونیکیشن اسکلز مجھے دے دے، بات کرنے کا ہنر دے دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرے کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ میری بات لوگ سنیں. اس سے پتہ یہ چلا میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ
کرنے جا رہے ہیں, کوئی بڑا ایگزام دینے جا رہے ہیں, کوئی بڑا دعوتی کام کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے اللہ سے ہمت مانگیے, حوصلہ مانگیے, مینٹل پیس مانگیے, روحانی سکون مانگیے. وہ سب سے ضروری چیز ہے. باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہے. پہلے مینٹل جو پیس ہے وہ حاصل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جا کے بات کرو. یہ نہیں کہا کہ جا کے لاٹھی لاٹھی فرعون کو مارنا شروع کر دو. فرعون بہت بڑا ظالم تھا نا, اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ فقولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ اے ہارون تم جا کر کے فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ فرعون نصیحت حاصل کر لے اور سدھر جائے. ہمارے یہاں ایک کلچر بڑا تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, گالی گلوچ والا کلچر, جس کو کینسل کلچر بولتے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ کلچر بہت حاوی ہو رہا ہے. وہ ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں, ہم ان کے معبودوں کو گالی دے رہے ہیں. یہ کلچر اسلام کے خلاف ہے میرے ساتھی. گالی گلوچ کے ساتھ آپ بلاک مار دیجئے, بات ہی مت کیجئے. بھائی گالی کے ساتھ ہمیں بات نہیں کرنا ہے. کوئی آپ کا کتنا ہی مخالف ہو, فرعون سے بڑا تو مخالف نہیں ہو سکتا نا. فرعون جیسے ظالم کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, شاید کہ اس کے دل میں تیری بات اتر جائے, شاید کہ اس کے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو جائے. اپنے ہی مسلمان بھائی سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اور ڈائریکٹ تکفیر کر رہے ہیں, کافر بول رہے ہیں, ڈائریکٹ جہنمی بنا رہے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے میرے پیارے ساتھی, یہ ہمارے سلف کے طریقے کے خلاف ہے. آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ مت کیجیے, توحید کا پیغام پہنچا دیجئے, بتا دیجئے یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, یہ بتا دیجئے. ڈائریکٹ اس کو مت بولیے تو جہنمی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے سلف کا. طریقہ کیا ہے؟ فقولا لہ قولا لینا, نرمی سے بات کیجئے, شاید کہ سامنے والے کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. اس کے بعد آخری آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو ہماری یاد سے غافل ہو جائے گا, ہم اس کو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے, اس کی زندگی کو ڈپریشن والی زندگی بنا دیں گے, اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. اندھا بنا کے اٹھے گا وہ, کیونکہ دنیا میں وہ اندھا ہو گیا تھا. قرآن پڑھا جاتا تھا, اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو جب تو قرآن سے اندھا بن گیا, تو حدیث سے اندھا بن گیا, تو قیامت کے دن بھی اللہ تجھے اندھا بنا کے اٹھائے گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. انسان کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسا. میرے بندے ہماری آیتیں تیرے پاس آتی رہیں اور تو بھلا دیتا تھا, آج ہم تجھے بھلا دیں گے. آج ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے, وسائل کی کمی نہیں ہے, اچھے مکانات ہیں, دنیا کی ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود, مگر وہ جو سکون ہے وہ نہیں ہماری زندگیوں میں. ہمارے مکان میں ٹائلز بچھے ہیں, ماربلز لگے ہیں, اے سی لگے ہیں, کولر لگے ہیں, لیکن وہ جس کو شریعت نے برکت کہا ہے, سکون کہا ہے, خیر کہا ہے, بھلائی کہا ہے, وہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں. رمضان آ گیا تو تھوڑی بہت مسجد کا راستہ ہم نے دیکھ لیا, مسجد آنے جانے لگے. کتنے گھروں میں تو رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں ہے. نہ جوان نماز پڑھ رہا ہے, نہ بوڑھا نماز پڑھ رہا ہے, نہ مرد پڑھ رہا ہے, نہ عورت پڑھ رہی ہے. اور ایسا ہی گھر شریعت کی نظر میں مردہ گھر ہے, مردہ. یہ آج کل جو جادو ٹونا ہو رہا ہے نا, ابھی ایک صاحب سے بات ہونے لگی کہ مولانا جادو کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لو کہ جس سماج میں جادو کا کیس زیادہ ہونے لگے, سمجھ جاؤ کہ وہ سماج مورل ویلو کے اعتبار سے بالکل لاسٹ درجے پر ہے, آخری درجے پر ہے. کسی سماج کی اخلاقی دیوالیہ کی علامت ہے کہ وہاں دشمن کے اوپر جادو کرایا جائے. یہودیوں نے یہ کام کیا تھا حضرت سلیمان کے دور میں. آج صاحب جادو ہو رہا ہے, بھائی بھائی پہ جادو کرا رہا ہے, دیورانی جیٹانی پہ جادو کرا رہی ہے, بھابھی نند کے اوپر کرا رہی ہے, ساس بہو پہ کرا رہی ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جادو جو ہو رہا ہے, ہم جادو کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, دن رات موبائل کی اسکرین سے چپکے ہیں, نہ وضو کا خیال ہے, نہ طہارت کا خیال ہے, نہ صبح کے اذکار پڑھتے ہیں, نہ شام کے اذکار پڑھتے ہیں, نہ گھر میں ایک بار قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو گھر ہمارے ڈیڈ ہو چکے ہیں. جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے,
اللہ کے نبی فرماتے وہ گھر ڈیڈ ہے، وہ گھر زندہ نہیں، وہ گھر مردہ ہے. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے میرے ساتھیوں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو معیشتاً زنکا بنا دے گا، زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں رہے گی. تو یہ چند آیتیں تھیں قرآن کریم کے 16ویں پارے کی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ان آیات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے کچھ احباب آئے ہیں کشمیر سے، ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں ان سے، انہوں نے درخواست کی ہے ان کے ادارے کا تعاون کرتے ہوئے آپ لوگ جائیں. اللہ آپ سب کے صدقات اور عطیات کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.